جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحفر الباطن أمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ معزز حاضرین کرام، دینی و ملی بھائیوں، تمام قسم کی تعریفیں، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو ہم سب کے امام سید المرسلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ یہ نیکی اور خیر کے کاموں کو انجام دینے کا موسم ہے۔ اس مہینے کے دنوں میں ہم لوگ اسلام کا ایک اہم رکن روزہ کو انجام دیتے ہیں، اور راتوں میں قیام اللیل یا تراویح کی نماز کو ادا کرتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں اختصار کے طور پر میں تراویح کے تعلق سے، اس کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اصل میں تراویح کی نماز وہی نماز ہے جس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں، رات کی نماز جو نفلی نماز ہے۔ یہ نماز مستحب ہے، سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ اسی لیے اس نماز کو بہت سارے علماء کرام نے سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ نماز جس کو باجماعت رمضان المبارک کی راتوں میں مسلمان ادا کرتے ہیں، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، اصل میں یہ قیام اللیل ہے، لیکن جب ہم رمضان میں اسی نماز کو پڑھتے ہیں تو اس کا نام تراویح دے دیا گیا ہے۔ اس قیام اللیل کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام اللیل کی، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، یعنی اخلاص نیت کے ساتھ، اللہ سے ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، تو ایسے شخص کے سابقہ گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تراویح کی نماز امام الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جماعت کے ساتھ 2 راتوں میں پڑھا ہے، لیکن جب صحابہ کرام کا اشتیاق اور ان کا جذبہ جب آپ نے دیکھا
اور لوگوں کی بہت زیادہ بھیڑ ہونے لگی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف سے کہ ایسا نہ ہو کہ نماز لوگوں پر فرض کر دی جائے اور بعد میں لوگوں کے لیے مشقت کا باعث بن جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت اپنے حجر مبارکہ سے نہیں نکلے، اور جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ نے سوال کیا تو آپ نے اس کی وجہ بتایا کہ میں تمہارے شوق اور جذبہ کو دیکھ کر اور مجھے خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نماز فرض کر دی جائے، اس لیے میں نہیں نکلا۔ اس کے بعد سے یہ نماز لوگ فردن اور ٹولیوں میں بٹ کر نماز پڑھتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی گزر گیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور بھی، اور جب انہوں نے دیکھا لوگوں کو تو انہوں نے تمام لوگوں کو ایک امام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا ہے اکٹھا کر دیا اور فرمایا کہ نعمت ہذہ البدع، یہ کتنا ہی اچھا طریقہ ہے یا کتنی اچھی یہ سنت ہے۔ بہرحال انہوں نے جو ہے تمام لوگوں کو ایک امام پر مقرر کر دیا، جمع کر دیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ نماز تراویح کی نماز باجماعت رمضان المبارک میں ادا کی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ نماز اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا قیام کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کا قیام اللیل تراویح کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، یہاں تک کہ امام جو ہے اپنی نماز کو ختم کر دے اس وقت تک اس کے ساتھ وہ قیام اللیل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے پوری رات کا قیام اللیل جو ہے اس کے لیے اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے، یعنی اس کو پوری رات کے قیام اللیل کرنے والے کا اجر و ثواب کیا ہے حاصل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور عزیزو، اس قدر اہمیت و فضیلت ہونے کے باوجود بہت سارے مسلمان قیام اللیل یا تراویح کی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ رمضان المبارک کی یہ چند ایام ہیں اور یہ چند راتیں ہیں، ان راتوں میں ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، اور جب آپ قیام اللیل کا اہتمام کریں گے تو آپ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ سنیں گے، اور جب آپ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ سنیں گے آپ کو زیادہ سے زیادہ اجر بھی ملے گا، اور جہاں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا اجر و ثواب کا باعث ہے، وہیں پہ قیام اللیل میں یا عام طور پہ قرآن مجید کا سننا بھی یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے، انسان کو سکون و اطمینان ملتا ہے، روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا میرے بھائی اور عزیزو، قیام اللیل کا اہتمام کریں، اس سے غفلت نہ برتے، چونکہ یہ بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بھی کام اور جو بھی عمل آپ کرتے ہیں ان تمام کاموں کا اجر جو ہے بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قیام اللیل یا تراویح کی نماز کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ انہی مختصر باتوں پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت اور اس کی برکتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان میں زیادہ زیادہ نیکی اور خیر کے کاموں کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔